یقین ثالث قرار دے دیا۔ امریکی صدر پاکستان کی دوستی اور معاہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ ٹرمپ کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے ذریعے مذاکرات کو اچھے طریقے سے رکھنا جاری رہے گا، اس لیے مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی پریس بریفنگ کیرولین لیوٹ کے مطابق ایران کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت جاری۔ امریکہ نے سیز فائر میں توسیع کی کوئی درخواست نہیں کی۔ جنگ بندی معاہدے میں توسیع کی خبریں غلط ہیں۔ قوی امکان ہے کہ مذاکرات کا دوسرا دور بھی اسلام آباد میں ہوگا۔ چین پر امریکہ کے ٹیرف سے متعلق کوئی نئی بات فی الحال نہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق ابنائے ہرمز میں صرف ان بحری جہازوں کی ناکہ بندی کی جا رہی ہے جو ایرانی بندرگاہوں پر جا رہے ہیں۔ ابنائے ہرمز سے گزر کر دیگر خلیجی ممالک کی بندرگاہوں پر آنے جانے والے جہازوں کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ مشرق وسطی میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی پرخلوص کاوشیں۔ ایران امریکہ مستقبل جنگ بندی کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت متحرک۔ ایک وفد سعودیہ تو دوسرا ایران پہنچ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب پہنچ گئے۔ جدہ ایئرپورٹ پر فل کارپیٹ بچھایا گیا۔ گورنر جدہ شہزادہ سعود بن عبداللہ نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد کی ملاقات ہوگی۔ وزیر اعظم امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق اعتماد میں لیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تاڈر اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وفد کا حصہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں وفد ایران پہنچا۔ پاکستانی وفد میں وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شامل۔ تہران آمد پر ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی نے سپہ سالار کا پرتپاک استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستانی وفد کی ایرانی حکام سے ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی اور ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی بھی ملاقات میں شریک۔ پاکستانی وفد کی ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے سے متعلق بات چیت۔ ابنائے ہرمز مکمل طور پر کھول رہے ہیں۔ امریکی صدر کا بڑا اعلان۔ ابنائے ہرمز دوبارہ کبھی بند نہ ہونے کی یقین دہانی۔ ایران جنگ کے جلد خاتمے کا عندیہ دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جو بھی کر رہا ہوں چائنا اور دنیا کے لیے کر رہا ہوں۔ چین بہت خوش ہے کہ میں ابنائے ہرمز کو مستقل طور پر کھول رہا ہوں۔ وہ اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ ایران کو ہتھیار نہیں بھیجیں گے۔ چین پہنچوں گا جہاں صدر شی جن پنگ میرا بھرپور استقبال کریں گے۔ ہم ہوشیاری سے اور بہت اچھے طریقے سے مل کر کام کر رہے ہیں۔ کیا یہ لڑائی سے بہتر نہیں؟ لیکن یاد رکھیں اگر ہمیں لڑنا پڑا تو ہم لڑنے میں بہت اچھے ہیں، کسی اور سے کہیں بہتر ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی حملے نہ ہوتے تو ایران اب تک ایٹمی ہتھیار بنا چکا ہوتا۔ چینی صدر کو بھیجے گئے خط میں ایران کو اسلحہ سپلائی نہ کرنے کا کہا ہے۔ شی جن پنگ نے جواب دیا کہ وہ ایسا نہیں کر رہے۔ ایران کے حملوں پر خلیجی ملکوں کو شدید دھچکا لگا۔ انہیں توقع نہیں تھی کہ ایران پر حملہ کر دے گا۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات دوبارہ پاکستان میں ہوں گے۔ اب جو بھی بات چیت ہوگی مکمل جنگ بندی کے لیے ہوگی۔ پاکستانی وفد اسلام آباد میں جاری مذاکرات کے تسلسل کا حصہ ہوں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کی پریس کانفرنس اسماعیل بقائی کے مطابق بالواسطہ رابطوں کے لیے پاکستان نے بہترین کردار ادا کیا۔ پاکستان کے ذریعے سے امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ ہماری نیت ہے کہ سفارتی ذرائع سے مسائل حل کریں۔ ایران جوہری ہتھیاروں میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ چند دن میں ایٹم بم بنانے کا الزام غلط ہے۔ جس چیز کا وجود ہی نہیں اس بنیاد پر ہمیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا۔ امریکہ کا جوہری صلاحیت سے متعلق اصرار امریکہ کی ناواقفی کی دلیل ہے۔ ایران ابنائے ہرمز کا پاسبان اور نگہبان ہے۔ لبنان کی مزاحمت کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جنگ بندی برقرار، مذاکرات جاری، پیش رفت حوصلہ افزا ہے۔ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ چھوٹی نہیں وسیع تر اور بڑی ڈیل چاہتے ہیں۔ ایران کے ساتھ 49 سال کے اختلافات ایک رات میں ختم نہیں ہو سکتے۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ امریکہ مذاکرات کی موجودہ صورتحال سے مطمئن اور بہتر محسوس کر رہا ہے۔ پاکستانی قیادت نے بہت شاندار انداز میں ثالثی اور مذاکرات کرائے ہیں۔
امریکہ اور ایران کے مابین دہائیوں پر محیط عدم اعتماد کو دور ہونے میں وقت لگے گا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ تہران امریکہ کے ساتھ امریکی مذاکرات کی حمایت کرتا ہے، تاہم کسی دباؤ یہاں پر زبردستی کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ تہران میں ایک ایمرجنسی سروسز سینٹر کے دورے کے دوران ایرانی صدر نے کہا کہ ایران نہ ہی جنگ چاہتا ہے، نہ ہی خطے میں عدم استحکام، بلکہ ہمیشہ مکالمے اور مثبت روابط پر ہی زور دیتا آیا۔ کسی بھی قسم کی طاقت یا دباؤ کے ذریعے ایران کو جھکانے کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ ایرانی صدر کا دشمنوں کو دو ٹوک پیغام۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مثالی گاؤں اور صاف پانی منصوبوں کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ منصوبے کے تحت پنجاب کے مزید 7500 دیہات کی ترقی کا ہدف مقرر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں مثالی گاؤں پروجیکٹ کے پہلے مرحلے میں 59 ارب روپے سے زائد کی لاگت آئے گی۔ 485 دیہات کو مثالی گاؤں میں تبدیل کرنے کا کام جاری۔ مریم نواز نے ہدایات کی ہیں کہ 30 جون تک گندے پانی کے تالابوں کی صفائی مکمل کی جائے، کسی بھی واٹر فلٹریشن پلانٹ کو خراب حالت میں نہ چھوڑا جائے۔ اس مقصد کے لیے ہیلپ لائن 1336 بھی قائم کر دی گئی۔ علیمہ خان صاحبہ کو اگر یہ شکایت ہے کہ 9 اپریل کا جلسہ کیوں منسوخ ہوا تو میں بات بوانگے دہل کہتا ہوں کہ ہم نے ٹھیک کیا، اور اس کی تائید عمران خان نے جیل سے کی ہماری منسوخی کے بعد۔ وہ اس لیے منسوخ کیا ہم نے جلسہ کہ اگلے دن 9 اپریل کو یہ اطلاع تھی، یہ اعلان تھا کہ سفارتکار اسلام آباد اس علاقے میں آ رہے ہیں۔ ہمارا یہ فرض بنتا تھا کہ ہم اس کو سپورٹ کریں، اس پروسیس کو۔ پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ تانا دینی پر علیمہ خان پر برہم ہوئے عہدہ چھوڑنے کی دھمکی دے دی۔ کہتے ہیں حکومت کی سہولت کاری الزام ہے 9 اپریل کا جلسہ منسوخ کرنا بانی کا اپنا اور درست فیصلہ تھا۔ علیمہ خانم نے غلط بات کی ہے کہ ان کی سیاسی سمجھ بوجھ بہت محدود ہے۔ بانی نے کہا تھا کہ سیاسی فیصلوں پر علیمہ خان کے تابع نہ ہونا، پارٹی کو منظم کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ 10-20 ہزار افراد لے کر کسی شہر پر چڑھائی کرنے سے لاشوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ سیاسی حکمت عملی کیا ہو اس پر کام ہو رہا ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی کو ہم نے واپس لانا ہے۔ کراچی میں میٹرک امتحانات میں ایک بار پھر مذاق بن کر رہ گیا۔ امتحانی مراکز میں پیسوں کی عوض نقل کی شکایات۔ یونیورسٹی روڈ پر اسکول میں طالبات کی نقل کرنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ چیئرمین میٹرک بورڈ کا ایکشن، سینٹر سپرنٹینڈنٹ امین خاصیلی کو منتقل کر دیا۔ کراچی میں میٹرک امتحانات کے دوران لوڈ شیڈنگ طلباء کے لیے ایک اور امتحان بن گئی۔ امتحانی مراکز میں لوڈ شیڈنگ سے طلباء اور اساتذہ کی مشکلات میں اضافہ ہونے لگا۔